ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جنگل میں ایک درخت پر ایک چڑیا رہتی تھی۔ اس کا نام ٹونی تھا۔ سب اسے ٹونی چڑیا کے نام سے پکارتے تھے۔ اسی درخت پر اس نے اپنا گھونسلہ بنا رکھا تھا، جہاں وہ اپنے 2 ننھے منھے پیارے پیارے بچوں کے ساتھ ہنسی خوشی رہتی تھی۔ چڑیا کے گھر کے سامنے 2 درخت تھے۔ ایک درخت پر مادہ کبوتر جبکہ دوسرے درخت پر کوا رہتا تھا۔ مادہ کبوتر اور کوا ہر وقت ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ مادہ کبوتر اور کوا دونوں ہی سست اور کامچور تھے۔ چڑیا کی مادہ کبوتر اور کوے دونوں سے اچھی خاصی دوستی تھی اور وہ اکثر ان کو سمجھاتی کہ لڑنا جھگڑنا اچھی بات نہیں، مگر وہ دونوں چڑیا کی بات ماننے سے انکاری تھے۔ اے کالے کوے، یہ قند تم نے یہاں کیوں پھینکا ہے؟ تمہیں ذرا بھی تمیز نہیں، جلدی کرو اور اٹھاؤ اسے یہاں سے۔ میں اور تمہارا گند اٹھاؤں؟ اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہو بی کبوتری؟ کیا کہا؟ بی کبوتری؟ ٹھہرو، میں تمہیں آ کر سیدھا کرتی ہوں۔ بی ہوگی تمہارا پورا خاندان۔ کوا بولا، تم اور مجھے سیدھا کرو گی؟ ٹھہرو، آج تو میں تمہیں مزہ چکھا کے رہوں گا۔ یہ کہہ کر وہ دونوں ایک دوسرے کی جانب بڑھے۔ چڑیا ان کی ساری گفتگو سن رہی تھی۔ وہ جلدی سے ان دونوں کی جانب بڑھی اور کافی دیر ان کو سمجھاتی رہی کہ لڑنا جھگڑنا اچھی بات نہیں، لیکن انہوں نے چڑیا کی بات نہ مانی اور اسی طرح لڑنا جھگڑنا ان کا معمول بن گیا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ موسم تبدیل ہو رہا تھا۔ چڑیا نے جلدی اپنا گھر بنانا شروع کر دیا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ پھر سردی بڑھ جائے گی اور برف باری شروع ہو جائے گی، اور اگر وہ گھر نہیں بنائے گی تو وہ اور اس کے بچے زیادہ ٹھنڈ کے باعث اپنا جیون ہار دیں گے۔ اس لیے اس نے دن رات ایک کر کے اپنے اور اپنے بچوں کے لیے ایک سندر سا گھر بنا لیا۔ وہ روزانہ کوے اور مادہ کبوتر کو سمجھاتی کہ وہ دونوں بھی لڑنے جھگڑنے اور آرام کرنے کی بجائے اپنے کل کی فکر کریں، لیکن وہ دونوں اس کی بات نہیں مانتے تھے۔ کوے بھیا، دیکھو تو برف شروع ہونے والی ہے اور پھر سردی پڑ جائے گی۔ بہتر ہے کہ آپ اپنے لیے ایک گھر بنا لو۔ کوا سست تھا، جلدی سے بولا، ہاں چڑیا بہن، ابھی تو بڑے دن پڑے ہیں اور میں آج کل میں اپنے گھر کا کام شروع کر دوں گا۔ اسی طرح جب وہ کبوتر سے گھر بنانے کو کہتی تو وہ بھی ٹال مٹول کرتا رہتا۔ جب چڑیا کا گھر تیار ہو گیا تو کوا اور مادہ کبوتر چڑیا کا گھر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ دونوں دل ہی دل میں چڑیا سے حسد کرنے لگے۔ کوا دل ہی دل میں خود سے مخاطب ہوا، دیکھو تو کیسی میزنی بنی رہتی ہے اور کیسے 2-4 دن میں اپنا پورا گھر بنا لیا، لیکن میں بھی مبارکباد دینے اس کے گھر نہیں جاؤں گا۔ مادہ کبوتر بھی دل ہی دل میں چڑیا سے
खार खाए बैठी थी। उसने भी दिन भर से जब कुछ ना खाया तो उसे भूख ने बहुत सताया, तो वो जल्दी से चिड़िया के घर की तरफ मुबारकबाद देने चल दी। उसे पता था कि इसी बहाने उसे खाने को कुछ मिल जाएगा। ठक ठक ठक, चिड़िया बहन, मैं हूँ, आपके घर की मुबारकबाद देने आई हूँ। चिड़िया मादा कबूतर को अपने घर के अंदर ले गई और उसकी खूब आओ भगत की। मादा कबूतर की देखा देखी कौवा भी जल्दी जल्दी चिड़िया के घर आया। इसी तरह चिड़िया ने उन दोनों की अच्छी खासी मेहमान नवाजी की। दोनों ने पेट भर कर खाना खाया और फिर अपने अपने घोंसलों की जानिब चल दिए। कुछ दिनों बाद सर्दी का मौसम शुरू हो गया और देखते ही देखते बर्फबारी होने लगी। अब कौवे और मादा कबूतर के लिए अपने अपने घोंसलों में रहना दुश्वार हो गया। अब वो दोनों पछताते थे कि काश चिड़िया की बात मान लेते और दरख्त पर अपना घर बना लेते और अनाज भी इकट्ठा कर लेते। अपनी अनाज की वजह से वो चिड़िया के पास भी ना जा सकते थे। इसी तरह सर्दी की वजह से एक दिन वो दोनों हलाक हो गए। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें अपना हर काम वक्त पर करना चाहिए, क्योंकि अगर वक्त गुजर जाए तो फिर पछताने का कोई फायदा नहीं।